السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام کتاب سے مضامین لے کر میں پڑھ رہا ہوں۔ آج کل جو مضمون کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے، آپ کی حیات کے بارے میں ہے۔ اور ہم نے پچھلے قسم میں پڑھا تھا کہ حضرت عثمان کے ناحق قتل کے بعد ایک فساد برپا ہو گیا تھا اور ہر طرف سے یہ مطالبہ زور و شور کے ساتھ اٹھنے لگا تھا کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو پکڑا جائے اور انہیں سزا دی جائے۔ مطالبہ بالکل صحیح تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ قاتلوں کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ قاتل آیا، اس وقت کوئی نہیں تھا۔ حضرت عثمان قرآن پڑھ رہے تھے، حضرت نائلہ جو آپ کی رشتہ دار تھیں، بہت عمر رسیدہ تھیں، وہ دیکھ نہیں پائیں کہ کس نے حملہ کیا، اور وہ قاتل حملہ کر کے فرار ہو گیا۔ یقیناً حضرت علی نے کوشش کی ہوگی معلوم کرنے کی کہ قاتل کون تھے تاکہ ان کو سزا دی جائے پکڑ کے، لیکن وہ گرفت میں نہ آ سکے اور یہ فساد بڑھتا ہی چلا گیا۔ ایک طرف حضرت امیر معاویہ جو شام کے اس وقت حکمران تھے، حضرت عثمان کے دور سے چلے آ رہے تھے، اور انہوں نے مطالبہ شروع کیا۔ دوسری طرف مکہ میں حضرت بی بی عائشہ تھیں جنہوں نے یہ مطالبہ شروع کیا کہ حضرت عثمان کے ناحق قتل کا بدلہ لی جائے۔ پھر جب اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا اس مطالبے کا، تو پھر حضرت امیر معاویہ نے بھی ایک فوج تیار کی کہ جو ہے نا حضرت علی کے اوپر دباؤ ڈالیں گے، لے کر پہنچ جائیں گے اور ان پر دباؤ ڈالیں گے۔ اور ادھر حضرت عائشہ نے بھی ایک فوج تیار کی تھی جو اس مطالبے کے لیے آگے بڑھی، اور بصرہ کی طرف غالباً اس وقت حضرت علی بصرہ میں تھے یا کیا تھا کہ بصرہ کی طرف وہ فوج لے کے نکلیں۔ بصرہ کے قریب لڑائی ہوئی حضرت علی کی فوجوں میں اور حضرت عائشہ کی فوجوں میں، جسے جنگ جمل کا نام دیا گیا، اور اس میں حضرت عائشہ کو شکست ہوئی، لیکن حضرت علی نے ان کو شکست دینے کے باوجود کوئی ان کے ساتھ زیادتی نہیں کی، بلکہ بڑے باعزت طریقے سے ان کو میدان جنگ سے رخصت کیا، واپس کیا، اور خود ہی اپنے طور پر جتنے بھی شہداء تھے ان کی تجہیز و تکفین کا بندوبست آپ نے کیا۔ دوسری طرف ایک اور مسئلہ یہ ہوا کہ کچھ خارجی لوگ جو نہ حضرت علی کے ساتھ اس وقت تھے اور نہ حضرت عثمان کا انہوں نے حضرت معاویہ کا ساتھ دیا۔ پہلے تو انہوں نے حضرت معاویہ کا ساتھ دیا، لیکن بعد میں ان کے مخالف ہو گئے تھے۔ تو اس کی تفصیل اب آگے ہے، جس کا عنوان ہے خارجیوں کو ظہور۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے باہم مناقشت، اتفاقی ناراضگی۔ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ امیر معاویہ نے حضرت علی کی بیعت سے انکار کر دیا تھا، اور نہ ہی ان کی طرف سے معزولی کے حکم کو تسلیم کیا گیا، بلکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون آلودہ کپڑے اور ان کی اہلیہ محترمہ نائلہ رضی اللہ عنہ کی کٹی انگلیاں دمشق میں موالی اور لوگوں کو قصاص سے عثمان پر ابھانے لگے۔ چنانچہ ایک بہت بڑی جمعیت نے ان کی دعوت پر لبیک کہی اور خلیفہ شہید کے قاتلوں سے انتقام لینے کی تیاریاں کرنے لگے۔ حضرت علی کو ان واقعات کی اطلاع ہوئی تو شام پر فوج کشی کا ارادہ کیا، مگر اتنے میں خبر آئی کہ حضرت عائشہ صدیقہ
مقتدر صحابہ کے ساتھ بصرہ کی طرف بڑھ رہی ہیں، اس لیے شام کا ارادہ ملتوی کر کے بصرہ چل دیے، جہاں جنگ جمل کا واقعہ پیش آیا۔ جنگ صفین ایک یہ دوسری جنگ ہے جو کہ اسی سلسلے میں ہوئی تھی۔ یہ حضرت امیر معاویہ کے لشکر اور حضرت علی کے لشکر کے درمیان میں ہوئی۔ اس جنگ سے فارغ ہونے کے بعد حضرت علی پھر امیر معاویہ کی طرف متوجہ ہوئے اور قاصد بھیج کر ان سے بیعت لینے کی کوشش کی، مگر ناکامی ہوئی۔ اب اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں تھا کہ فوج کشی کر کے انہیں بیعت پر مجبور کیا جائے۔ چنانچہ 80,000 کا لشکر لے کر حضرت علی کوفہ روانہ ہوئے اور مقام نخلیہ میں قیام کیا۔ امیر معاویہ کو اس چڑھائی کی خبر ہوئی تو وہ 60,000 شامیوں کو لے کر مقابلے کو نکلے اور صفین کے میدان میں دریا فرات کے ساحل پر خیمہ زن ہوئے۔ حضرت علی فوج بھی دریا عبور کر کے آگے بڑھی اور شامیوں کے بالمقابر ڈیرے ڈال دیے۔ دونوں افواج میں امت کے خیرخواہ صحابہ کافی تعداد میں تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں میں باہم خونریزی ہو، اس لیے جنگ کو ٹالنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ پورے 3 ماہ تک لڑائی رکی رہی، یعنی دیکھیے کتنی کوشش کی گئی کہ لڑائی نہ ہو۔ صحابہ تھے سو زندہ تھے بہت سے، ان سب نے مل کے کوشش کی کہ لڑائی نہ ہو اور جنگ نہ ہو، خون خرابہ نہ ہو، اور جانبین سے سفیروں کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری رہا، مگر مصالحت کی کوئی صورت پیدا نہ ہو سکی۔ امیر معاویہ کا اعتراض یہ تھا کہ حضرت علی نے حضرت عثمان کی شہادت میں باغیوں کی اعانت کی ہے اور اب انہیں اپنے پاس پناہ دے رکھی ہے۔ حضرت علی کہتے تھے کہ الزام سراسر بے بنیاد ہے، قتل عثمان میں میرا کوئی ہاتھ نہیں، بلکہ جہاں تک ہو سکا میں نے انہیں بچانے کی کوشش کی۔ یہ موقف حضرت علی کا تھا۔ امیر معاویہ کا مطالبہ تھا کہ اگر قاتلین عثمان کو ان کے حوالے کر دیا جائے تو بیعت کرنے اور جنگ سے ہاتھ اٹھانے کو تیار ہیں، مگر یہ معاملہ بڑا پیچیدہ تھا، کیونکہ اس مطالبے پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوج سے 20,000 آدمی آگے بڑھے اور بلند آواز میں پکارے کہ ہم سب عثمان کے قاتل ہیں۔ یعنی دیکھیے کیسے لوگ تھے، حضرت علی کی فوج میں تھے یہ، تو وہ 20,000 آدمی اٹھ کے کھڑے ہو گئے جب ان سے کہا کہ بھائی عثمان کے جو قاتل ہیں وہ آگے آ جاؤ، تو 20,000 آدمی اٹھ کے آگے آ گئے اور پکارے کہ ہم سب قاتل ہیں۔ ظاہر ہے کہ اتنی بڑی تعداد کو جو مرنے مارنے پر تلی ہوئی ہو، امیر معاویہ کے حوالے کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ مصالحت کی سب کوششیں بیکار ثابت ہوئیں اور دونوں فوجوں میں جنگ چھڑ گئی۔ ظاہر ہے پھر اس کا انجام یہی ہونا تھا۔ وہ ادھر مطالبہ کیے جا رہے تھے کہ قاتلوں کا حوالے کرو، ادھر 20,000 لوگ کھڑے ہو گئے، تو کس کو مارا جاتا یا جواب میں قتل کیا جاتا، سزا دی جاتی۔ ابتدا میں معمولی جھڑپیں ہوتی رہی، ایک ایک دستہ میدان میں آتا اور خفیف سی لڑائی کے بعد واپس ہو جاتا، یہاں تک کہ جب کہ رجب کا مہینہ آ پہنچا جس کے احترام میں جنگ ملتوی کر دی گئی، اور اس عرصے میں درد مند صحابہ نے صلح کی ایک اور کوشش کی، مگر حسب سابق یہ بھی ناکام ہوئی۔ رجب کے ختم ہوتے ہی شعبان 38 ہجری میں فریقین پورے قوت کے ساتھ میدان میں اتر آئے اور خونریز جنگ شروع ہو گئی، جس کا سلسلہ کئی ماہ تک جاری رہا۔ دونوں طرف سے ہزاروں آدمی موت کے گھاٹ اتر گئے۔ کہا جاتا ہے کہ لڑائیوں میں 45,000 شامی اور 25,000 عراقی مارے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آخر میں لیلۃ الحریر کا فیصلہ کن معرکہ پیش آیا جس میں شامی مغلوب اور عراقی غالب نظر آتے تھے۔ شامی سے مراد حضرت امیر معاویہ کی فوج مغلوب ہو گئی اور عراقی سے مراد حضرت علی کی فوج غالب نظر آئی۔ حضرت امیر معاویہ نے یہ آثار دیکھے تو اپنی شکست کا یقین ہو گیا، چنانچہ عمرو بن عاص کے مشورے سے جنگ روکنے کے لیے ایک عجیب چال چلی۔ صبح کو جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو شامی قرآن کو نیزوں پہ اٹھائے ہوئے آگے بڑھے اور بآواز بلند پکارے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان ایک کتاب ثالث ہے، اور دونوں مل کر اس کا فیصلہ تسلیم کر لیں۔ یعنی حضرت امیر معاویہ کی فوجوں نے دیکھا کہ شکست ہو رہی ہے، ایک نئی چال چلی انہوں نے قرآن کو بیچ میں ڈال دیا اور نیزوں پہ قرآن کو رکھ کر اٹھائے ہوئے وہ آگے بڑھے اور پکارے کہ آؤ اس قرآن کو ہم فیصلہ کن بنا دیں۔
ہم آپس میں کیوں لڑیں، قرآن کو فیصلہ کن بنا دیں۔ یہ تجویز نہایت کارگر ثابت ہوئی اور عراقیوں نے لڑائی سے ہاتھ روک لیے۔ حضرت علی نے بہتیرہ سمجھایا کہ یہ محض چال ہے، مگر وہ نہ مانے اور کہا کہ اگر آپ نے قرآن کا حکم تسلیم نہ کیا تو ہم آپ سے بھی جنگ کریں گے۔ مجبوراً حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لڑائی بند کرنی پڑی۔ یہ چال ان کی کارگر ثابت ہوئی حضرت معاویہ کی، اور عراقیوں نے پھر جنگ سے ہاتھ روک لیے، یعنی حضرت علی کی فوجوں نے۔ حضرت علی نے ان کو سمجھایا کہ یہ اسے دھوکہ ہے، بھلا قرآن خود تو بولتا نہیں، تو یعنی یہ کس طرح فیصلہ کرے گا؟ قرآن کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے، انسان ہی کرنے والے ہیں فیصلہ، لیکن وہ اٹھائے ہوئے قرآن کو نیزوں پہ آئے کہ یہ فیصلہ کرے گا۔ تو حضرت علی نے سمجھ گئے تھے کہ یہ ایک چال ہے جنگ کو روکنے کی۔ تو بہت سے حضرت علی کے مخالفین پیدا ہو گئے، وہ کہنے لگے کہ نہیں، اب آپ رک جائیں، اب قرآن کو آپ ثالث مان لیں، اور اگر آپ نہیں رکیں گے تو ہم آپ سے بھی جنگ کریں گے۔ ثالثیوں کا تقرر اور فیصلہ۔ اب تجویز یہ ہوئی کہ طرفین ایک نمائندہ مقرر کریں جو بحیثیت ثالث قرآن کی روشنی میں اس نزاع کا فیصلہ دیں۔ اس فیصلے پر کاربند رہنا ہر دو فریق کا فرض ہوگا تا فیصلہ ہونے تک جنگ بند رہے گی۔ فریقین آزادی کے ساتھ جہاں چاہیں آ جا سکتے ہیں۔ امیر معاویہ کی طرف سے تجربہ کار سیاستدان عمرو بن عاص حکم بن کر آئے، یعنی فیصلہ کرنے والے بن کے آئے حضرت امیر معاویہ کی طرف سے، اور حضرت علی کی جانب سے ان کی مرضی کے خلاف ابو موسیٰ اشعری کو ثالث مقرر کیا گیا۔ یعنی لوگوں نے نہیں مانی، حضرت علی کسی اور کو ثالث بنانے چاہتے تھے، لوگوں نے مل کے ابو موسیٰ اشعری کو بنا دیا۔ حضرت علی عبداللہ ابن عباس کو اپنا نمائندہ منتخب کرنا چاہتے تھے، مگر فوج نے تسلیم نہ کیا۔ ناچار ابو موسیٰ کے انتخاب پر راضی ہو گئے، اس لیے مجبوراً حضرت علی نے پھر انہی کو اپنا نمائندہ بنایا، ابو موسیٰ اشعری کو۔ خارجیوں کو ضرور امور کا نہروان، جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہے، حضرت علی ثالث مقرر کرنے کی تجویز کے حق میں نہیں تھے، بلکہ اپنے حامیوں کی ایک جماعت کے اصرار پر مجبور ہو کر ایسا کرنے پر رضامند ہوئے۔ لیکن بڑے تعجب کی بات یہ ہے کہ انہی لوگوں سے ایک گروہ آپ کے سخت خلاف ہو گیا۔ ان کو اس امر پر سخت اعتراض تھا کہ خلافت جیسے اہم مسئلے میں قرآن کے فیصلے کے بجائے آدمیوں کو کیوں ثالث تسلیم کیا گیا ہے؟ یعنی وہ اس کے خلاف تھے کہ بھئی آدمیوں کو ثالث کیوں تسلیم کیا گیا، قرآن ہی کو فیصلہ تسلیم کرنا چاہیے۔ ان کا نعرہ یہ تھا کہ لا حکم الا اللہ، یعنی ہم بجز خدا کے کسی اور فیصلے کو نہیں مانیں گے۔ چنانچہ انہوں نے علوی فوج سے علیحدگی اختیار کر لی، حضرت علی کی فوج سے وہ علیحدہ ہو گئے کہ حضرت علی نے ان کی بات کیوں نہیں مانی، اور شاش بن راسبی کے سرکردگی مقام ہروا میں جا کر خیمہ زمن ہو گئے، یعنی فوجوں سے الگ ہو گئے حضرت علی کے اختلاف کی وجہ سے، اور اس گروہ کی تعداد 12,000 کے لگ بھگ تھی۔ انہیں خارجی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو یہاں تک صورتحال پہنچ گئی تھی، یعنی جنگ بندی ہوئی تب بھی فساد بالکل ختم نہیں ہوا، فساد جاری ہی تھا۔ اب اس کے آگے کے جو حالات ہیں انشاءاللہ میں آئندہ قسم پیش کروں گا۔ اس بات اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔